اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، مسلمانوں کا نیو ایئر کا آغاز، اور بڑی حرمت والا مہینہ، بہت ایسا مہینہ جس میں یہ نہیں کہ صرف واقعہ کربلا، اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں بہت سارے اہم واقعات اور ایسی شخصیات۔ پہلی محرم جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور بہرحال بہت ہی مبارک اور برکتوں والا، رحمتوں والا اور حرمتوں والا ہے، کیونکہ ہم ایک پہلو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سے منسلک جو واقعہ کربلا ہے وہ اس مہینے میں ہوا، لیکن بقول شاعر کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ اصل میں یہ اتنا بڑا سبق تھا جو مسلمانوں کے لیے دیا گیا۔ اور افسوس ہم بیٹھتے بھی ہیں، مجلسیں بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، جو کہ سبھی بہت ضروری ہیں اور قابل احترام بھی ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن اصل جو چیز ہے، جو روح ہے اس پورے واقعے کی، اور جو وجہ ہے اس تمام یہ اس کربلا کی، وہ ہے کہ حق کی خاطر ڈٹ جانا، حق کی خاطر ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، اور ظلم کے لیے جھکنا نہیں، اور بے شک سر کٹوا دینا، اور اسی وجہ سے حق اور سچ کی جو جنگ لڑتا ہے، یہ میں سمجھتی ہوں جو امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، وہ ایک ہستی کا نام نہیں آیا، وہ ایک جذبے کا نام بن گیا۔ جو ان کی راہ کو اپناتا ہے وہ سنت حسینی پہ ہے، اور جو یزید کا راستہ اپناتا ہے وہ یزیدیت کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس ٹائم دیکھیں، غزہ میں جو ظلم، بیت المقدس میں، پرانے بیت المقدس میں جو ظلم اور جبر کی انتہا ہے۔ آج اتنے مسلمان ممالک جو بارسوخ بھی ہیں، ایٹمی طاقت بھی ہیں، انکلوڈنگ پاکستان، لیکن خاموشی، ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں۔ یہی وہ چند مٹھی بھر لوگ اگر یزید کی فوج پہ بھاری پڑ گئے تھے، وہ حق اور سچ پہ کھڑے ہونے کی طاقت تھی، جو آج نظر نہیں آتی۔ بہرحال یہ تو محرم کے حوالے سے ایک جذبات بھی ایک دم سے بدل جاتے ہیں۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وہ نہ صرف آپ کی عزت، کیونکہ محرم تو ہے ہی حرمت والا مہینہ، تو اس لیے میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں کہ جو نہ صرف آپ کی حرمت کو بڑھائے گا، آپ کی عزت کو بڑھائے گا، آپ کی مال و دولت، عزت، شان و شوکت بڑھائے گا۔ یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے والے کے جو نتائج نکلتے ہیں، جو اس کو کرتا ہے اور پھر وہ اپنی نیک نامی اور اپنی کامیابی کو دیکھتا ہے، تو وہ دیکھنے والے بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو وظیفہ بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی آسان ہے۔ یہ پہلے 10 محرم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی افادیت جو بہت بیان کی گئی ہے، وہ جمعے کے دن مغرب کی اذان کے بعد اگر ہم وہیں جا نماز پہ بیٹھے، مغرب کی نماز پڑھ کر 41 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا اسم ہے، نام ہے، یا معزو، یہ ہم 41 بار ہم مغرب کی نماز کے بعد جمعے کے دن پڑھیں۔ محرم کے پہلے جمعہ جو آنے والا ہے، اس پہ ہم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی عزت و تکریم کا میں اضافہ دیکھیے گا، اور جو اس کے برکات ہیں وہ آپ کی زندگی پہ کیسے عمل شامل ہوں گے، عمل درآمد آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں اس کو ہوتے ہوئے۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پہلا جمعہ محرم کا، پہلے 10 محرم آپ یہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن
پہلا جمعہ محرم بعد نماز مغرب 41 بار یا معزو اول و آخر درود پاک پڑھ کر اپنی عزت کے لیے، اپنی حرمت کے بڑھنے کے لیے، اپنے رزق کے بڑھنے کے لیے آپ دعا کریں اور معجزہ دیکھیں۔